السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری ایک دعا ہے کہ جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا ہے میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں، انسٹاگرام پہ یا پھر واٹس ایپ پہ، میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادوں کو بڑھ لائے، ان سب کی تمام حاجتوں کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول کرے، ان سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے بلند تر، اے بزرگی والے، اے بخشنے والے مہربان، تو ہی بڑائی والا پروردگار ہے۔ اے احسان کرنے والے، تو ہم پر بھی احسان فرما، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا کر ہمیں اپنے ان بہترین بندوں کے ساتھ جن پر تو نے احسان کیا جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے مصیبتوں میں ہماری پناہ گاہ، اے سختی میں ہمارے فریاد رس، ہم ڈرے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اس جمعہ مبارک میں ہم سب کی عبادتوں کو، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے بخشنے والے مہربان رب، تو وہ ہے جو تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں کرتا اور اس کے بدلے میں ہمارے بہت سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بس ہم سے بھی تھوڑا عمل قبول کر لے اور بدلے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہمارے مستقبل میں غمگین نہ کر اور ہمارے معاملے کو مشکل نہ بنا اور ہمارے بند دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں تھکاوٹ کے بعد راحت عطا فرما، غم کے بعد خوشی عطا فرما، صبر کے بعد اجر عطا فرما۔ یا رب، ہمیں وہ صبر عطا فرما جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے، ہمیں اپنی وہ رحمت عطا فرما جو ہمیشہ جاری رہے۔ یا اللہ، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو صرف تیری طرف جاتا ہو، ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو تکبر سے پاک ہو، ہماری زندگی کے ختم ہونے تک ہماری روزی میں فراخی کر دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سبب بکثرت حلال اور پاکیزہ رزق اور روزگار عطا فرما، ہمیں اتنا حلال رزق دے کہ حرام کے خیال تک سے بچ جائے۔ اے جلال و بزرگی والے رب، ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، ہمیں اپنے لامحدود خزانوں سے عطا فرما، اور اے اللہ، ہمیں محتاجی، لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تمام مجبور لوگوں کی مجبوریوں کا خاتمہ کر دے، تمام غریبوں اور مسکینوں کی غیبانہ مدد فرما۔ یا اللہ، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی تمام جائز مرادیں اور ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ یا الہی، تمام بے روزگاروں کو اچھا اور بابرکت روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور مکمل صحت و تندرستی عطا فرما، جو لوگ بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ یا پروردگار، جن کے بچے بچیوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، انہیں بہترین جوڑ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری عزت کا باعث بنے۔ اے مالک، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، تمام بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، میاں بیوی، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب، غرض تمام رشتوں میں خلوص اور محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دل غنی کر دے، غریبوں مساکین کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دے اور ان کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹیاں، غرض جو بھی پردیس میں اپنے بال بچوں کی خاطر، اہل و عیال کی خاطر، اپنی پڑھائی اور روزگار کی خاطر مقیم ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے لیے پردیس کی سختیوں اور تکلیفوں کو آسانی میں بدل دے۔ اللہ پاک، ہمارے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جیسا کہ میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فرما۔ اے اللہ، اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد فرما
ان کے لیے آسانی فرما، ان کو ظالم کے ظلم سے نجات دے، ان کی مدد فرما۔ یا الہی جو تیرے دین کے لیے سچائی سے لڑ رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما، انہیں فتح نصیب فرما، بے شک تو بہترین مدد کرنے والا اور فتح دینے والا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جو ہم پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نسل پرستی کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ اس آگ کو ختم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنا شعور عطا فرما کہ ہم اس چیز کو قبول کریں کہ اس دنیا میں ہم سب ایک ہیں، ہم سب انسان بھائی بھائی ہیں، کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پر اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرما۔ یا اللہ آج سے قیامت کے دن تک ہمیں ایسی آسائش دے جس سے ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے اور ہمارا انجام بہترین ہو۔ یا الہی ہمارے تمام معاملوں میں امن و برکت دے۔ اے اللہ ہماری سبھی ضرورتیں پوری کر دے۔ اے پاک پروردگار پریشانی تنگی اور مصیبت کا ہمیں خوف ہے، اسے ٹال دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت، اپنے خوف، اپنی تصدیق، اپنے ایمان، اپنے ڈر اور اپنے شوق سے بھر دے۔ اے معبود تیرے جو بھی حقوق ہیں ان کو ہم پر صدقہ کر دے، اور لوگوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان میں سے تو ہمارا ضامن بن جا۔ یا اللہ جب تک زندگی ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں دنیا سے اٹھا لینا۔ یا الہی ہمیں موت کے وقت کلمہ طیبہ اور شہادت پڑھنا نصیب فرمانا، ہمیں پاکی کی حالت میں موت دینا، موت سے پہلے ہی ہماری مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ خبر میں ہماری تنہائی، گھبراہٹ اور منکر و نکیر کے سوالات کے وقت تو ہم پر رحم فرمانا۔ اے پروردگار جس دن چہرے سیاہ ہوں گے ہمارا چہرہ روشن فرمانا، ہمیں قیامت میں برے غم سے امن میں رکھنا۔ اے پروردگار ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یا الہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بآسانی پار کروانا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے معبود تیری شان نرالی ہے، اپنی اس نرالی شان کے صدقے ہماری تمام دعاؤں کو، فریادوں کو اور التجاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے والدین، ہماری اولادوں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں شرف قبولیت بخش دے۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش کریم کے رب، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو عظمت والا بردبار ہے، تو رحمان، تو رحیم، تو وہاب، تو رزاق، تو نور، تو قدوس۔ غرض تمام صفاتیں اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے ساری کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن تو ہمیں معاف فرما دے، جتنا تو معاف کرنے والا ہے اتنا تو ہمیں معاف فرما۔ یا الہی ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، لیکن تیرے کرم کے طلبگار ہیں، تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا پر تجھے دینا تو آتا ہی نا۔ اے مالک ہم سیاہ کار ہیں مگر ہیں تو تیرے ہی بندے نا، کہاں جائیں گے اگر تیری رحمت چھن گئی۔ یا الہی ہمارے عیبوں کو چھپا اور پردہ پوشی فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما اور ہماری تمام خطائیں بخش دے۔ اے ہمارے معبود ہمیں قوت دے کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنی ذکر کی مٹھاس کا مزہ چکھا دے اور اپنے کرم سے ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات ہم تجھ سے ایسے ایمان کے سوالی ہیں جو ہمارے دل میں جمع رہے، اور ایسا یقین جس سے ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہمیں وہ ہی پہنچے گا
جو تو نے ہمارے لیے لکھا ہے، اور ہمیں اس زندگی پر شاد رکھ جو تو نے ہمیں دی ہے۔ یا الہی، ہمیں ذہانت اور بیداری عطا فرما اور بے عقلی اور غلطیوں سے دور کر دے۔ اے یکتا و یگانہ، تو اپنی مہربانی اور رحمت سے ہر سائل کو عطا کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی بلائی سے نوازتا ہے جو تجھ سے سوال تک نہیں کرتے۔ بس اللہ اپنے کرم کے واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں ہر پہلو سے کشادۂ رحمت سے نواز دے کہ جس سے ہم دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل کر پائیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو چیر دینے والے رب، رحم کر ہم پہ اسی رات، اسی رات، اسی رات، اسی گھڑی، اسی گھڑی، اسی گھڑی، اسی دن، اسی دن، اسی دن۔ اے محبوب، پاک کر دے ہمارے دل کو گناہوں سے، ہمارے اعمال کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ بولنے سے، ہماری آنکھ کو بری نظر اور خیانت سے۔ اے معبود، ہر محتاج کو غنی کر دے۔ اے معبود، ہر بھوکے کو شکم سیر کر دے۔ اے معبود، ہر بے لباس کو لباس پہنا دے۔ اے معبود، ہر مقروض کا قرض ادا کر دے۔ اے معبود، ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا فرما۔ اے معبود، ہر مسافر کو وطن واپس لا۔ اے معبود، ہر پردیسی کو امان اور حفاظت میں رکھ۔ اے معبود، ہر قیدی کو رہائی بخش دے۔ اے معبود، ہر بے اولاد کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اے معبود، ہر بچھڑے ہوئے کو ملا دے۔ اے معبود، ہر مریض کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے معبود، مسلمانوں کے امور میں سے ہر بگاڑ کی اصلاح فرما دے۔ اے معبود، قبروں میں دفن شدہ ہمارے مردوں کو شادمانی عطا فرما۔ اے معبود، ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے معبود، اپنی ثروت سے ہمیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں محتاجی سے بچا لے۔ اے معبود، آج کے اس دن، اسی گھڑی ہمیں اس رزق سے بے پرواہ کر دے جو دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور جو ہمیں ان کا محتاج بنائے۔ اے معبود، ہمیں اپنے حلال اور پاک غیب کے خزانوں سے، غیب کے ذریعوں سے اور غیب کے وسیلوں سے کشادہ رزق اور روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، میرے اس چینل بیرا لیا کے دیکھنے والوں پر اپنا خاص کرم فرما۔ یا اللہ، میرے اس چینل کو ترقی و کامیابی کی طرف راغب کر دے۔ اے اللہ، میرا یہ چینل جہاں جہاں تیرے مسلمان بندے ہیں ان تک پہنچا دے۔ اللہ میرے اس چینل کو ترقی دے۔ آمین ثم آمین۔